بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک روز آپ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کے جمع غفیر میں تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان عورت لوگوں کی گردنیں پھیلانگتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ اس کے سنجیدہ چہرے سے پریشانی کے واضح آثار نمایاں ہو رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے کسی ڈرانے والے کی دہشت اور خوف نمودار ہو رہا تھا۔ وہ صحابہ کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتی گئی اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچ کر نہایت غمناک لہجے میں کہنے لگی، یا امیر المومنین، میری مدد کریں۔ آپ نے اس سے معاملہ دریافت فرمایا۔ وہ عرض کرنے لگی، مجھے ایک جگہ ایک دودھ پیتا بچہ پڑا ہوا ملا۔ جب میں اس کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ بچہ زندہ ہے اور اس کے قریب ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی تو اس میں سے 100 درہم نکلے۔ اس سے میں یہی سمجھی کہ کسی نے اس بچے کی پرورش کے لیے 100 درہم بھی رکھے ہیں۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا اور تھیلی سمیت اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اسی دن میں نے اس بچے کی پرورش کی خاطر ایک دودھ پلانے والی عورت کو مزدوری پر رکھ لیا۔ اب جب کہ اس بچے کی پرورش کا مناسب بندوبست ہو گیا ہے تو 4 عورتیں اس سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ وہ اس بچے کو چومتی ہیں اور اس سے ماں جیسا پیار کرتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی کہ ان چاروں میں اس بچے کی حقیقی ماں کون ہے۔ یا امیر المومنین، آپ فیصلہ فرما دیں کہ اس بچے کی اصل ماں کون ہے اور میں یہ بچہ کس کے حوالے کروں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس عورت کی فریاد سننے کے بعد فرمایا، تم واپس لوٹ جاؤ۔ اب جب وہ عورتیں اس بچے سے ملنے کے لیے تمہارے پاس دوبارہ آئیں تو مجھے بتا دینا۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ عورتیں دوبارہ اس بچے سے ملنے کے واسطے آئیں تو اس فریاد کرنے والی عورت نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو پیغام بھیج دیا۔ پیغام ملتے ہی آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں 4 عورتیں ہیں جو اس بچے سے پیار کرتی ہیں۔ آپ نے ان چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا، تم میں سے اس بچے کی ماں کون ہے؟ وہ چاروں جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لہٰذا ان کو قائل کیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان میں سے ایک خاتون عرض کرنے لگی، اللہ کی قسم، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ یا امیر المومنین، آپ نے بہتر سلوک نہیں کیا۔ آپ ایک ایسی عورت کا قصد کر رہے ہیں کہ جس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے راز کو سب کے سامنے فاش کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس خاتون کا یہ جواب سنتے ہی سمجھ گئے کہ ان چاروں میں اس بچے کی حقیقی ماں جو کوئی بھی ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ خود کو سب کے سامنے ظاہر نہ کرے، کیونکہ اگر اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کر چکی ہو اور اب یہی چاہتی ہو کہ اس کا راز فاش نہ کیا جائے۔ اس عورت کا یہ جواب سننے کے بعد سیدنا عمر فاروق نے شرماتے ہوئے فرمایا، اے خاتون، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ سوال کرنے والی عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے خاتون، تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور جب بھی یہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے کوئی سوال نہ کرو اور ان کے بچے کی اچھی طرح نگہداشت کرتی رہو۔ منقول ہے کہ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس تشریف لے گئے اور دوبارہ اس بچے کی ماں کے بارے دریافت نہ فرمایا۔